بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، ایک آدمی کے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں، وہ سونے کے لگوانا چاہتا ہے، لیکن اسے ایک عالم نے کہا ہے کہ سونا مرد پر حرام ہے، آپ چاندی کے لگوا لیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، شریعت کا ایک عام قاعدہ ہوتا ہے اور اس سے پھر ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ شریعت نے مطلقاً عام طور پر مردار کو حرام کیا ہے، اور پھر ایک خاص قاعدہ ہے کہ مچھلی کو حلال کیا ہے۔ آپ عام اور خاص کی بحث کو آپ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید والے دن فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ گوشت کا جانور تھا جو ذبح ہو گیا، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو میں نے کیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، ایک ہے لیکن کھیرا ہے، بعد میں آ کر بتایا ہوگا، اور دوندا مل بھی نہیں رہا، میں کیا کروں؟ تو آپ فرمایا کہ تو وہ کھیرا کر لے، تیرے لیے حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو نہیں مل رہا تھا، اس کو نہیں مل رہا تھا۔ قربانی کا ایک وقت خاص ہے، اب تو خیر الحمدللہ ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں پر ریشم کا کپڑا حرام ہے، ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر خارش شروع ہوئی، خارش، اور ایسی خارش شروع ہوئی، ایسی خارش کہ جتنا اس شخص نے کوشش کی، علاج معالجہ، خارش ختم نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن تیری خارش کا علاج ایک ہے کہ ریشمی کپڑے پہن لیں، حالانکہ ریشم مرد پر حرام ہے۔ اب ایک خاص حکم آ گیا کہ اس کے علاج کا مسئلہ تھا، آپ نے خاص کر دیا۔ بالکل جس نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ مردوں پر سونا حرام ہے، ایک عام حکم ہے، لیکن اس کا ایک خاص حکم بھی ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا ناک ٹوٹ گیا تھا، ناک ٹوٹ گیا تھا، اور اس نے چاندی کا ناک لگوایا تھا، چاندی کا۔ جب نبی علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ یہ ناک میرا ٹوٹ گیا تھا، میں نے چاندی کا لگوایا ہے، لیکن بدبو اتنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بدبو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سونے کا لگوا لے۔ اب ایک خاص حکم آ گیا، خاص حکم آ گیا، تو اسی طرح مطلقاً سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن خاص حکم یہ ہے اگر دانت ہیں، یقیناً یہی دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں آیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ چاندی کے جو دانت ہیں ان میں بھی ہیک آ جاتی ہے، بدبو آ جاتی ہے، اور سونا ایک ایسی چیز ہے اس میں بدبو نہیں آتی، اور منہ کی بدبو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ اسلام نے حکم دی ہے کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ، تمہارے منہ سے بو آئے گی، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اہل ایمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کچا پیاز کھا بھی لیا ہے وہ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ کی صفائی اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اس حوالے سے اگر اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو جن علماء نے فتویٰ دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کریں، یہ دانت ہیں، اور اگر چاندی کی بجائے سونے کی لگوانا چاہتا ہے تو وہ لگوا سکتا ہے، جو حدیث میں نے بتائی ہے اس سے مستدل بات یہی ہے، لہٰذا علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے۔ یہ سوال ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس وقت ہمارے ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب جہنمی ہیں، وضاحت فرمائیں۔
سب سے پہلے تو آپ رشوت کی تعریف سمجھیں کہ رشوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ رشوت کہتے کس کو ہیں؟ جائز کو ناجائز کرنے کے لیے اور ناجائز کو جائز کرنے کے لیے دو فریق اگر متفق ہو جائے، دو فریق متفق ہو جائے، مثلا ایک شخص جج سے کہتا ہے، صاحب اقتدار آدمی سے کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں تو ظالم اس مسئلے میں، لیکن اگر تو مجھے مظلوم ثابت کرے گا تو میں تجھے یہ دوں گا۔ وہ دینے پر وہ لینے پر متفق ہو گیا۔ بات کیا ہے؟ جو کام غلط تھا اس کو صحیح کرنا ہے، جو صحیح تھا اس کو غلط کرنا ہے۔ اس پر دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کا اپنا جائز کام ہے، معاملہ اس کا صحیح ہے اور وہ بغیر کچھ دیے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس شکل میں لینے والا مجرم ہے، دینے والا مجرم نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایمان لانے کے بعد دوبارہ اپنے وطن روم چلے گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ مدینہ آنے لگے تو جو بارڈر تھی نا، بارڈر روم کا جو بارڈر تھا، اس بارڈر پہ ان کو روم کی انتظامیہ نے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا میں تو جاؤں گا، میں کیسے مدینہ نہ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آخر کار انہوں نے کچھ مطالبہ رکھا۔ صہیب رومی کا مدینہ آنا جائز تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا، مدینہ آ رہا تھا، ملنے آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آخر کار حدیث میں آتا ہے صہیب رومی نے ان کو اپنے گھر کی چابیاں دیں کہ یہ فلاں شہر میں فلاں میرا مکان ہے، یہ اس کی چابیاں ہیں، اس کے فلاں کمرے میں فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، تم اٹھا لو، میرا راستہ نہ رہو۔ جب وہ مدینہ میں آیا تو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ پھر اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ طلب کیا کہ میں نے اسی طرح ان کو یہ چابیاں دی ہیں، وہ روک رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا الاسم القابض دون الدافع، اس کنڈیشن میں لینے والا جہنمی ہے، مجرم ہے، دینے والا مجرم نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اگر کسی کا جائز کام ہے جو اس کا حق ہے اور اگلا بجائے بغیر کسی مطالبے کے کچھ لیے وہ مسئلہ حل نہیں کرتا اور وہ بیچارہ مجبوراً کچھ دیتا ہے، تو یہ دینے والا مجرم نہیں ہے، لینے والا مجرم ہے۔ اب اس لحاظ سے اب آپ نے سمجھ لیا کہ آج ہمارے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں خاص طور پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ اگر آپ کا جائز کام ہے اور بغیر اگلے کے مطالبے کے وہ حل نہیں ہوتا، جبکہ آپ کا حق ہے، جائز معاملہ ہے، اس کنڈیشن میں آپ مجرم نہیں ہیں، وہ مجرم ہے۔ یہ سوال ہے، میری جس عورت سے شادی ہوئی ہے اس کی ولدیت باپ کی نہیں بلکہ چاچا کی ہے، اب میں کیا کروں؟ کیونکہ اس کا باپ جب یہ چھوٹی بچی تھی باپ فوت ہو گیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولدیت چینج کرنا سخت گناہ ہے، یعنی کسی اور کو اپنا باپ ثابت کرنا، اپنے باپ کے نام کو ہٹا دینا شریعت کی روح سے بڑا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے، اس کنڈیشن میں آپ تو مجرم نہیں ہیں، آپ کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ آپ نے نہیں کیا۔ جن لوگوں نے کیا، کیوں کیا، کیا معاملہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس شریعت کے علم نہ ہو۔ چھوٹی بچی تھی، باپ مر گیا، تو اس کے بہت سارے معاملات تو ہوتے ہیں دنیا میں، تو اس لیے انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا جو کام مناسب نہیں تھا۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے جو چچا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے، قدر نرمی ہے، لیکن یہ کام پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ آج بھی اس کے
ڈاکومنٹس چینج ہو سکتے ہیں تو یہ آسان کام ہے، اگر نہیں ہو سکتے، کوئی انتہائی مجبوری ہے، تب بھی آپ اپنے محلے میں، اپنے حلقے میں، اپنی قوم میں اس بات کو واضح کر دیں کہ یہ کس کی بیٹی ہے، اس کا باپ کون تھا، جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے آپ وہ اقدام کریں۔ اگر کسی دعوت میں کچھ ایسے کام بھی ہوں جو شریعت کے خلاف ہیں اور وہ دعوت بھی قریبی رشتہ دار کی ہو جس میں نہ جانے سے کئی ایک مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اب ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی جانا کیسا ہے؟ ہاں، یہ بات ایسا ہے کہ بہت سارے دوست کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں۔ بس سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر غیر شرعی کام سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، چاہے کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے۔ اس کی مثال میں حدیث کو سامنے رکھ کر یوں دیتا ہوں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی دعوت کی کس نے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب سیدنا علی کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ نے سیدنا علی کی ہی پرورش کی، دعوت کی۔ نبی علیہ السلام گئے اور اندر گئے اور ایک دم واپس آ گئے۔ گھر والے یہی سمجھے کوئی کام ہوگا واپس آئیں گے، رابطہ کیا آپ نہیں گئے، بعد میں جب ملے آپ ہمارے پاس کیوں تشریف نہیں لائے؟ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے بلایا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تمہارے گھر میں آیا تھا، آج تمہارے ہاں جو دعوت تھی اس دعوت کے حوالے سے جو تم نے گھر کو سیٹ کیا ہوا تھا، میری نگاہ ایک پردے پہ پڑی، ایک چادر پہ پڑی جس کے اوپر تصویریں تھیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر، چونکہ یہ تمہارا عمل، آج تمہاری ڈیکوریشن جو فنکشن کے حوالے تھی وہ غلط تھی، اس لیے اس پروگرام میں محمد شریک نہیں ہوا۔ اب آپ بتائیں آپ کے وہ کتنا قریبی عزیز ہوں گے، آپ پریشان ہیں، نبی علیہ السلام کا کتنا عزیز کر رہے ہیں۔ سیدنا علی کون ہیں اور گھر میں کون ہے؟ سیدہ فاطمہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غیر شرعی عمل دیکھا، فوراً چلے گئے، آپ دعوت میں شریک نہ ہوئے۔ لہٰذا آپ نے ان باتوں کو، خرافات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، جہاں اس طرح کا عمل ہو رہا ہو آپ شریک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب پوچھنا یہ ہے کہ کون کون سے کلر لگانا جائز ہے اور کون سے ناجائز؟ سارے کلر جائز۔ داڑھی کو رنگنے کا حکم ہے، اور جو رنگ بھی آپ کو سمجھ آئے وہی لگائیں۔ فاجتنبوا السواد، صرف کالا کرنے سے بچیں، اس کے لیے تاکید آ گئی ہے، چونکہ کالے کلر میں دھوکہ ہے۔ کالا کلر لگانے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، ابھی میرے بال سفید نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو بھی کلر کرے گا اس میں وہ شو نہیں کر سکتا۔ اگلے کو پتہ ہے اس نے پیلا، نیلا، زرد کلر کیا ہوا ہے، مطلب یہ کہ چینجنگ آ گئی ہے، جوانی ختم ہو گئی، لیکن کالا کرنے میں یہ ایک اشتباہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی رنگ تمہیں سمجھ آئے وہی کرو۔ فاجتنبوا السواد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن کالا کرنے سے بچو۔ افضل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا جس کے بال سفید ہو گئے تھے، اس نے مہندی لگائی ہوئی تھی۔ مہندی کا رنگ آپ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے زبردست رنگ لگایا ہوا ہے۔ آپ نے خوب تعریف کی۔ اگلے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے داڑھی کو رنگ کیا ہوا تھا اور مہندی اور قطم دونوں ملا کے لگایا ہوا تھا۔ قطم جو ہے اس میں کالا پن ہوتا ہے، اور جو مہندی ہے یہ زرد ہوتی ہے۔ جب یہ مل جاتی ہیں تو وہ نہ کالا رہتی ہے اور نہ ہی لال رہتی ہے۔ اس نے قطم اور مہندی لگائی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جو کل ہم نے دیکھا تھا یہ رنگ اس سے بھی اچھا ہے، لہٰذا یہ اس سے بہتر ہو گیا، لیکن کالا نہیں کرنا۔ یہ آخری سوال ہے،
غسل خانے میں نہاتے وقت کسی سے باتیں کرنا کیسا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی باہر سے آواز لگا کر کوئی بات پوچھتی ہے تو نہاتے ہوئے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج کل تو جو ہمارے باتھ روم ہے نا وہ اٹیچ ہیں، لہٰذا آپ کو بتا دوں غسل خانے کے احکام الگ ہیں اور لیٹرین کے احکام شریعت کی روح سے الگ ہیں۔ لیٹرین میں بیٹھ کر باتیں کرنا انتہائی سخت گناہ ہے، سختی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ لیٹرین میں بیٹھ کر باتیں کرنا غلط ہے، بلکہ ایسا کرنے والا لعنتی انسان۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے غسل خانے کا، غسل خانے میں نہاتے ہوئے اگر کوئی مناسب گفتگو ہے، مناسب، یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر نہ آپ بس لگے رہیں، نظمیں یاد کرتے رہیں، تقریریں یاد کرتے رہیں، باہر بیوی کھڑی آپ اندر نہا بھی رہیں اور پوری اس کو واقعہ بھی سنا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی گفتگو لازمی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ بیوی نے باہر سے کوئی چیز پوچھی تو آپ بتا سکتے ہیں مناسب بات۔ اس کی دلیل ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نہا رہے تھے اور پیچھے سے آواز آئی تو آپ نے نہاتے ہوئے پوچھا یہ کون ہے، مجھے آواز دینے والی کون ہے؟ اس نے کہا میں ام ہانی ہوں، سیدنا علی کی بہن تھی، میں ام ہانی۔ تو نبی علیہ السلام نے غسل خانے میں ہی اس کو جواب بھی دیا اور اس کی خیریت معلوم کی، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہاتے ہوئے آپ مناسب گفتگو کر سکتے ہیں، جبکہ لیٹرین کے اندر گفتگو آپ نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم۔